بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کے گھوڑے کا نام کیا تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا اور اس گھوڑے کی کیا خصوصیات تھیں۔ یہ سب تفصیلات جانیں گے آج کی ویڈیو میں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھوڑے پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اس گھوڑے کی عمر اور رفتار بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کربلا کے میدان میں صحت مند تھا۔ یاد رہے کہ اس گھوڑے کی رفتار اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ گھوڑا میدان جنگ میں دشمنوں پر حملے کے لیے بھاگتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اسی لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے۔ آپ کے پاس کچھ صحابہ کرام موجود تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ بات گھوڑے نے بھی سن لی تو وہ فوراً امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ آسانی سے اس پر سوار ہو سکیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس گھوڑے پر بیٹھ گئے اور گھوڑے کی سواری کا یہ منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ یوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ محبت اور وفاداری کی کہ خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، ذوالجناح کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا تھا تو کافی مرتبہ ذوالجناح کو میدان کربلا میں پانی پینے کا موقع ملا تھا، مگر ذوالجناح نے پانی نہیں پیا اور یوں پانی نہ پی کر اس نے امام حسین علیہ السلام سے وفا کا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اسی لیے تو وفا نے بھی اس پر ناز کیا۔ 10 محرم کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام جنگ کے وقت اپنے گھوڑے سے نیچے گرے تو ذوالجناح آپ کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا کہ دشمن کا ہر تیر ذوالجناح کے جسم کو آ کر لگتا تھا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت میں ایسا کردار ادا کیا کہ تیروں کی بارش نے ذوالجناح کے بدن کو چھلنی کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی اس نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دشمنوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو یہ گھوڑا ان کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر دیا، اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اتنے زور سے مارا کہ زمین سے ایسی آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے دلوں میں بھی خوف طاری ہو گیا۔ اس وقت عمر ابن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے بہترین گھوڑا ہے۔ عمر ابن سعد کے حکم پر لوگ اس گھوڑے کی جانب بڑھنے لگے۔ جیسے ہی لوگ اس گھوڑے کے قریب پہنچے تو ذوالجناح نے دوبارہ اتنے زور سے زمین پر پاؤں مارا کہ لوگوں کو واپس جانے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد چلایا اور بولا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ گھوڑا کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس طرح سے رونے لگا جیسے کوئی کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص
امام بہیقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو کربلا کے میدان میں اس وقت موجود تھے جب امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین سے نیچے گرے اور یہ گھوڑا آپ کی لاش مبارک کے گرد گھوم رہا تھا، تو اس وقت یہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ یہ سن کر امام بہیقی زور زور سے رونے لگے اور فرمانے لگے، جب امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے سے نیچے گرے تو ان کا گھوڑا ان کی لاش کا طواف کرنے لگا تاکہ دشمن کا کوئی بھی تیر یا نیزہ آپ کے جسم مبارک کو نہ چھوئے۔ دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو زلجنہ نے اپنے جسم پر جھیلا۔ زلجنہ کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جو زخمی نہ ہو، اور ایسے میں زلجنہ چیخ کر یہی کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ تو اس شخص نے دوبارہ امام بہیقی سے پوچھا کہ کیا وہ گھوڑا کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ تو امام دوبارہ زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام سے چیخ کر کہہ رہا تھا کہ آپ ایک دفعہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو ان ظالموں سے اتنا دور لے جاؤں گا کہ جہاں کوئی بھی تیر آپ کے جسم کو نہ چھو سکے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے زلجنہ سے کہا کہ جا کر میرے گھر والوں کو بتاؤ کہ حسین علیہ السلام اپنے نانا کے پاس چلا گیا ہے۔ یہ سن کر گھوڑا خیموں کی جانب دوڑنے لگا اور خیموں کے پاس پہنچ کر زور زور سے ہنہنانے لگا۔ گھر والوں نے سوچا کہ شاید امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، لیکن جب باہر دیکھا تو سواری تو موجود تھی مگر سوار نہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا زخموں سے چور تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب رونے لگے کہ اتنے میں حضرت حسین علیہ السلام کی ننھی شہزادی سیدہ سکینہ اس گھوڑے کے پاس آئیں اور پوچھنے لگیں کہ جب میرے بابا میدان کربلا کی طرف گئے تو وہ پیاسے تھے، کیا انہوں نے پانی پیا تھا یا ان کو پیاسا ہی شہید کر دیا گیا؟ یہ سن کر گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا اور اس منظر کو دیکھ کر سب بیبیاں رونے لگیں۔ وہ شخص دوبارہ امام بہیقی سے پوچھتا ہے کہ اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا کہ چونکہ دشمن اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور یہ گھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا، اسی لیے اس نے خود کو دریائے فرات کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ اب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسے اسلامک واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو ضرور آن کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔